ابرار الحق صاحب کل رات کو انہوں نے لنڈن میں پرفارم کیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی جو ہے ان کو بہت کرٹیسائز کیا اس بات کے اوپر. 48 گھنٹے پہلے آپ یہاں پہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے لاہور پریس کلب کے اندر تے 48 گھنٹے کے بعد اسی گانے گا رہے ہو بیٹھ کے. عمران خان ان کو بھی جناب بڑی امبیرسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ان کے دماغ میں ان کا ایک اپنا سپریم کورٹ چل رہا ہے. عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ ECL کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. بشرا بی بی کا نام بھی جو ہے وہ ECL پہ ڈالنے کے لیے سجیسٹ کر دیا گیا ہے. ایک اور جو ویڈیو ایک سامنے آئی ہے وہ آئی ہے خدیجہ شاہ کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جلدی جلدی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر، پتہ نہیں اس کو بری خبر کہیں یا نہ کہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں اسے. لیکن سب سے پہلے 1 منٹ کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر لے کے چلتے ہیں. ویسے تو کئی لوگوں کی آج کل خواہش ہے کہ پاکستان سے واقعی باہر چلے جائیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی لے کے چلتا ہوں. اور سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ ہے ابرار الحق کا. کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر اور عمران خان دے جلسے چ نچنوں میرا جی کردا. تو معاملہ کیا ہوا کہ جناب ابرار الحق صاحب جو ہیں وہ کل رات کو انہوں نے لنڈن میں علیم خان صاحب کی ایک جو پراپرٹی ہے، وہ جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ اس سلسلے میں پاکستان سے باہر بھی، UK بھی، امریکہ میں بھی اپنے مختلف فنکشنز کرتے رہتے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جا سکے، اٹریکٹ کیا جا سکے کہ وہ آ کے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک فنکشن کا انعقاد کیا تھا. ابرار الحق صاحب کل رات کو وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پرفارم کیا اور مختلف گانے، وہ جو ان کے سارے گانے ہیں، کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، نچ پنجابن نچ، اور وہ سارے جتنے بھی گانے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پرفارم کیا. جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئیں تو بہت سے لوگوں نے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی جو ہے ان کو بہت کرٹیسائز کیا اس بات کے اوپر کہ بھی 48 گھنٹے پہلے آپ یہاں پہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے لاہور پریس کلب کے اندر کہ جی میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ خداحافظ کہہ رہا ہوں، اور بڑا جیسے آپ کے اوپر بھاری بھرکم جو ہے وہ یہ موقع آ گیا ہے، لمحہ آ گیا ہے، جس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو دل میں بہت درد ہے. تو 48 گھنٹے کے بعد اسی گانے گا رہے ہو بیٹھ کے. اچھا، یہ ساری چیز کو نا دیکھنے کے 2 ایلیمنٹس ہیں، میں 2 مختلف اینگلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کا جو ایک سیاسی کریئر ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور اس کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں جو ظاہری بات ہے مطلب ان کے فالوورز، بڑے چاہنے والے، ان کی اپنی زندگیاں بھی تو ہے نا، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، دکاندار ہیں، اس طرح ان کے اپنی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بھی تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اگر آپ کی ایکچولی پارٹی کے ساتھ یا پارٹی افیلیشن کے حوالے سے کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. سو آئی تھنک دس از اے بٹ انفیئر ود ابرار الحق. ایک بات. اب اس چیز کا پھر دوسرا ایک اینگل ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں اسی لیے یہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، میں نہیں چھڑنا، میں نے عمران خان اتنا پسند ہے، میں مار دوں گا اپنے آپ کو، جو سب وہ آپ کو یاد ہے نا، علی زیدی صاحب نے کہا تھا یہاں پہ گولی مارے، میں طریقے سے میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بے شک یہاں پہ گولی مار. یہ سارے بڑ بولے قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری ڈینگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اسی لیے بار بار تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ انہیں پاگل مت ہو جایا کرو، انہیں پیچھے کسی کے بھی پیچھے، یہ all of them، پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، خدا کے لیے ان کے پیچھے اتنے پاگل مت ہو جایا کریں. ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کتنا کو یہ کنیکٹڈ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کنیکٹڈ نہیں ہیں، لیکن کتنے کو کنیکٹڈ ہیں ایسی کوئی بات. مطلب آج تک آپ نے کبھی کسی سیاستدان کے منہ سے سنا ہے کہ میں ادھر گولی مار دوں گا اپنے آپ کو اگر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبھر ہوا تو؟ کوئی نہیں کہتا نا، کوئی بھی نہیں کہتا. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے وہ اونچی سی بلڈنگ سے چھلانگ مار لوں گا اگر میں نے اس ملک میں جو ہے وہ انمپلائمنٹ ختم نہ کر سکا تو. کوئی بھی نہیں کہتا ان میں سے، ٹھیک ہے. وہ پورے اپنے ہوش و آواز میں رہ کے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی سیکھ گئے ہیں. ایک زمانے میں وہ جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں کو وہ جو سارا جو ٹیکہ لگایا تھا نا قوم کو، اب میری نظر میں ادھر بھی ان کو نا سمجھ آ گئی ہے کہ ہن میں کی گل کرنی ہے. اس وقت تو ظاہری بات ہے آپ کو 2018 میں بیوقوف بنانا تھا تو در اس قسم کے بڑے وعدے جو ہے وہ کیے گئے، لیکن اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یار ایہو جے وعدے کرنے جڑے شاید ہو بھی سکن. تو میں اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کا بیڑا غرق مت کریں. ان لوگوں کی خاطر اپنی زندگیوں پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، یہ سائڈ پہ آپ کا مشغلہ ہابی کے طور پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ جن کے اندر ہلکی جی ڈھولکی بجاندے رہو بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا مت اس چیز کے اندر گھس جایا کریں.
تو ابرار الحق بھی جو ہے وہ میری نظر میں ایک ریالٹی چیک ہے، ریالٹی ہے. بلکہ یہاں پہ جب اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کرنے لگے تھے تو چند شاید تحریک انصاف کے کارکنوں نے کی جانب سے، یا وہاں پہ جو مجھے نہیں پتا کنفرم ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں کنفرمیشن نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہ ابرار الحق کے ساتھ جو ہے ذرا کافی تو میں بھی وہاں پہ ہو گئی، اور اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے ان کو بھگاتی ہوئی وہاں سے لے گئی، وینیو سے لے گئی. اور ایک اور بھی ان کی فوٹیج آئی کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ گاڑی سے باہر نہیں آ رہے تھے، کہ ان کو لوگ جو ہیں بڑے وہاں پہ مشتعل لگ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے تھے. سو اٹس انفارچونیٹ. میں نے خود ابرار الحق کے اوپر تنقید کی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یار آپ لوگ پہلے اتنے جو فضول قسم کے گانے، وہ ایک انہوں نے بڑا ایک گھٹیا قسم کا، بڑا ہی فضول قسم کا گانا بنایا تھا، وہ ہور گنے چوپو اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ، مطلب اس قسم کی بات. یار یو بین اے بلڈی ٹیچر ان ایچسن کالج فار گاڈ سے، آپ ایک ٹیچر رہے ہوئے ایچسن کالج کے اندر، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، مطلب یہ کس قسم کے گھٹیا گانے تھے جو آپ نے بنائے تھے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی خوشنودی کی خاطر. سو بیسکلی یو ور ابرار الحق صاحب، یو ور ایکچولی اے فیلئر، یو ور اے فیلئر ایز اے پولیٹیشین. الیکشن آپ ہار جاتے تھے. پارٹی کے اندر جس بندے کو خود کھڑے ہو کے کہنا ہوتا تھا تاڑی مہربانی مینوں گلوکار نہ کو، مینوں سیاستدان کو، مطلب آپ کی یہ آئیڈینٹی کرائسس تھی آپ کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، آپ جس جگہ سے آئے تھے، جو آپ کام کرتے تھے اوریجنلی، آپ جو کرتے تھے ویری گڈ، آپ وہ کیجئے. آپ فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں اپنے جو آپ کا سہارا انٹرنیشنل جو آپ کا جو فلاحی کاموں کا ایک ادارہ ہے، بالکل اس کے لیے آپ کام کیجئے، بے شک کیجئے. بٹ آئی تھنک پالیٹکس واز نیور یور کپ آف ٹی. تو اس کے اوپر میں بس اتنی بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ دوسری جگہ جڑا ہے نا دا لیڈر سی عمران خان، ان کو بھی جناب بڑی امبیرسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. شرم آئی کہ نہیں آئی مجھے نہیں پتا اس بارے میں، وہ کیونکہ ظاہری بات ہے میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. لیکن انہوں نے کل ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ کراچی سے ان کے ایم پی اے ملک شہزاد اوان پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. انکار پر ان کا ٹرک جلا کے، ان کے ٹرک جو ہیں جلا کر تباہ کر دیے گئے. اور اس کے ثبوت کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ویڈیو ٹویٹ کی. تو ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس نے بھی ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو ٹویٹ کی. بعد میں سوشل میڈیا کے صارفین نے بالکل صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے، ب تو یہاں پہ 1 منٹ میں جو ہے وہ جھوٹ اور سچ کا پتہ لگ جاتا ہے. لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے پن پوائنٹ کیا کہ بھائی یہ جو آپ فوٹیج آپ شیئر کر رہے ہیں نا، یہ فوٹیج پرانی فوٹیج ہے، آج سے 1 سال پرانی فوٹیج ہے. نوشہرہ آئل ڈپو کی ایکچولی یہ فوٹیج ہے. جب وہاں پہ آگ لگی تھی تو عمران خان صاحب نے اس کو نتھی کر دیا اپنے کراچی کے ایم این اے کے ساتھ. سو یہ ایکچولی ویسے تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے تو ایک غلطی، چھوٹی سی غلطی ہے یہ. لیکن ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ میں نے جو پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی نا، اگر وہ لوگ جو میرا ریگولرلی ویلاگ دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا جن لوگوں نے نہیں دیکھا پلیز میرا پچھلا ویلاگ ضرور دیکھیے گا جا کے، کیونکہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ میں جب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا نا، اور جب وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی منصور تمہیں نہیں پتا کہ یہاں پہ ہماری پارٹی کی جو لڑکیاں تھیں، جو کارکن تھیں، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. میں نا ایک دم یوں کر کے میں سیدھا ہو گیا، میں خان جی کی کیا بات کریں خان صاحب. میں اور میرے پروڈیوسر صاحب نے بھی نا 2 انچ کی چھلانگ ماری تھی اس وقت صوفے کے اوپر کہ یہ خان صاحب نے کس قسم کی بات کی ہے یہ. تو دس از دا ریزن میں نے اس وقت اس لیے بات نہیں کی تھی کہ مجھے نا خان صاحب کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز کا ایشو ہے کہ خان صاحب بھی اس طرح کے بہت بڑے بڑے چھکے مار دیتے ہیں. اور یہ ناؤ یو کین سی، مطلب یار آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، کین یو، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے شولڈرز کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور آپ نے چک کے، آپ نے ٹک کر کے ایک ویڈیو جو 1 سال پرانی تھی اس کو آپ نے چیپ دیا کہ لو جی یہ ایکچولی میرے پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ ہو رہا ہے. دس از دا ایشو. اور یہ کہ میں ایک دفعہ نہیں ہے، ماضی کے اور بڑے اس پہ الزام لگا دینا، اس پہ الزام لگا دینا، اس نے مجھے پیسوں کی آفر کی، وہ لفافہ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. ارسپیکٹو ان کے اپنے دماغ کے اندر نا ان کا اپنا ایک سپریم کورٹ چل رہا ہے. ان کے اپنے، غور سے سنیے گا میری بات، ان کے دماغ میں ان کا ایک اپنا سپریم کورٹ چل رہا ہے. وہ روز صبح اٹھتے ہیں 9 بجے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس سپریم کورٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور جا کے نا چیف جسٹس کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کھبے یوں کر کے منہ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو 6 جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کے سب عمران خان ہوتے ہیں. وہ سجے ہاتھ دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی 6 جج جو ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ آگے سے کہتے ہیں اٹارنی جنرل عمران خان کیس کی پلیڈ جو ہے وہ شروع کی جائے، آرگومنٹ شروع کی جائے. تو وہیں سے بیٹھ کے سامنے اٹارنی جنرل عمران خان جو ہے بیٹھ کے کیس کا جو ہے وہ سنانا شروع کرتا ہے. اس کے بعد وکیل دفاع وہ دیکھتے ہیں، وکیل دفاع اتنے بھی پتہ لگتا ہے اتنے بھی عمران خان ہی بیٹھا ہے، اور وہ پھر اپنے آرگومنٹ دیتے ہیں.
اور میرے خیال میں 9 بجے کی کہانی شروع ہوتی ہے, 9:01 کے اوپر عمران خان صاحب اپنے اس سپریم کورٹ کے اندر خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی جان چور کون ہے, ڈاکو کون ہے, لٹیرا کون ہے, اور سب کا سب کچھ جو ہے نا وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ جو ذہنی سپریم کورٹ ہے نا, یہ اس کا مسئلہ ہے سارا, جس کی وجہ سے ان کی کئی باتوں کے اوپر نا ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ہوپ نا یو انڈرسٹینڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ جی عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ ECL کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. بشرا بی بی کا نام بھی جو ہے وہ ECL پہ ڈالنے کے لیے سجیسٹ کر دیا گیا ہے, اور معاملہ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو ملک ریاض والا کیس ہے, القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ, جس کی وجہ سے ان کا نام ECL کے اوپر ڈالا گیا ہے. اچھا, یہ جو ECL کے اوپر نام ڈالنے والی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس پہ کوئی زیادہ تکلیف ہونی چاہیے, کیونکہ وہ متعدد بار پچھلے کئی مہینوں کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میرا نام اگر ECL میں ڈالنا تو بے شک ڈال دیجئے, میں تو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہا. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل. میں صرف آپ کو رپورٹ کرنے کی خاطر صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جلدی بہت سے لوگوں کا میں ذرا بتا دوں. ایک تو خیبر پختونخوا سے سابق رکن اسمبلی آغا خان گنڈاپور, انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ خاندان سمیت پارٹی کو خیرباد کر دی. ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے. PTI کی سینئر نائب صدر وومن ونگ پنجاب کنیز فاطمہ, انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی کو خیرباد کہہ دیا. بھکر سے سابق صوبائی وزیر غضنفر عباس چینا, ان کی قیادت بھی جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا تقریباً فیصلہ جو ہے وہ کر چکی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو چینا گروپ ہے, اس نے جب پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہوا تھا اور عثمان بزدار کو جب ہٹایا گیا تھا, حمزہ شہباز کا جب الیکشن ہوا تھا, اس میں ایک بڑا اہم کردار اس نے ادا کیا تھا. ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں وہ باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو ویڈیو ایک سامنے آئی ہے وہ آئی ہے خدیجہ شاہ کی. خدیجہ شاہ آپ میرے خیال میں اب تک تو جان چکے ہوں گے کہ کون ہے, مجھے دوبارہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدیجہ شاہ کی یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے, اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی, بلکہ میرے خیال میں آپ یہ ویڈیو خود دیکھ لیجئے, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter where I tweeted inappropriate remarks about our high command. It was a tweet I did in the heat of the moment, which I deleted within an hour as well. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payandabad. یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. بیسکلی میں اس کو صرف جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ جی میں اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں, اور 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا مجھے اس کے اوپر افسوس ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی میں نے جو ٹویٹس کی تھی میں نے فوراً اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا, جو میں نے اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ یعنی کہ غصے میں نے کر دی تھی, تو میں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا. میں اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں, میں معافی چاہتی ہوں. اچھا, جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں امیر کی بیٹی ہے نا, امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے, رجے نے, جس کو پنجابی کہتے ہیں رجے نے, تو اس وجہ سے ان کو اجازت ہے اس قسم کے بیانات ریکارڈ کرا کے جو ہے وہ جاری کرنے کی. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فیکچول ایرر ہے. ظاہری بات ہے ہمارا فرض ہے آپ کو ایک کلیئرٹی آپ کے سامنے رکھنا. یہ خدیجہ شاہ کی گرفتاری سے پہلے کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے, یہ ابھی کی ویڈیو نہیں ہے. وہ بیسکلی گرفتار جب ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے ریکارڈ کرا لی ہوئی تھی. ہاں, یہ اور بات ہے کہ اس کو ریلیز اب کیا گیا ہے جب وہ اس وقت اندر جیل کے اندر ہیں, اور وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ ٹکا کے ان کے لیے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور مارے جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے مطلب عظیم قدیم لوگ اور بڑے بڑے صحافی بھی اس کے اندر شامل ہیں, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خدیجہ شاہ کے لیے کوئی سچویشن جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور یہ میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. میری اپنی چند سورسز سے بات ہوئی ہے, اور کور کمانڈر ہاؤس کے, یہ میں بالکل اوتھینٹک خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو بے شک کر لے. کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر اس دن جن لوگوں نے, غور سے میرے الفاظ کو سن لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں, اس دن جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار کو کراس کیا ہے, اس دن 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی
دیوار کو جن لوگوں نے کراس کیا ہے ان میں سے کئی ابھی بھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اوتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں. میں نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے, میں نہیں جانتا کہ یہ ٹیکنالوجی کا لیپس ہے, یہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کی گئی ہے, یا لوگوں کو کسی اور وجہ سے وہ بچ گئے ہیں, میں نہیں جانتا اس بارے میں. لیکن میں آپ کو 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی چند لوگ مسنگ ہیں. مسنگ ان اے سینس کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ اتنا بڑا اگر انسیڈنٹ ہوا ہے تو جو لوگ اس چیز کے اندر ملوث تھے, اگر انصاف ہونا چاہیے تو پھر سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. سزا ملنی چاہیے تو سب کو برابر کی ملنی چاہیے, اور ان کو بھی اپنی صفائی کا حق ملنا چاہیے. اور اس چیز میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ کون غریب تو کون امیر کا بچہ ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کر کے اس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پوری گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں, چاہے وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں یا ان کو جان بوجھ کے گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اور یہ خدیجہ شاہ کا بھی جب معاملہ چل رہا تھا نا, تو اس کے اندر زیادہ تر پریشر اس بات کا تھا, اور فوج کے اپنے اندر سے اس بات کا پریشر تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انفلوئنشل ہے, تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, یا اس کا تعلق ایک سابق آرمی چیف کی فیملی کے ساتھ ہے, تو اس بنیاد کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور الٹیمیٹلی اس کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ابھی بھی چند لوگ رہتے ہیں, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سے ایسے لوگ جو آلریڈی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنسیں وغیرہ کر لی ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اس نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی, اس نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی. وہ چل رہا ہے نا یہ پریس کانفرنس, تو آپ روز سن رہے ہیں, اس نے پریس کانفرنس کر دی, اس نے کر دی, اس نے کر دی, اس نے کر دی. لیکن چند لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی وہ اس نے نہیں چھوڑی, جم کے کھڑا ہوا ہے. میں سب کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن چند لوگوں کے لیے, دوبارہ میں بول رہا ہوں, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف چند لوگوں کے لیے. میری اطلاعات کے مطابق ان کو یہ فیسلٹی ہی نہیں دی گئی ہے. مطلب جس طرح یہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ پریشر ڈلتا ہے یا واٹ ایور اٹ از, تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے جائیں جی پریس کانفرنس کر لیں, تو پھر آپ کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی, آپ کو چھوڑ بھی دیں گے, سب کچھ ہو جاتا ہے. چند ایسے لوگوں کو ایکچولی یہ مطلوبہ سہولت میسر ہی نہیں ہے, چلیں اس طرح کہہ لیں. یہ میرے خیال میں آپ سنتے ہوں گے فون کے اوپر جملہ یہی ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ سہولت میسر ہی نہیں ہے. اور پھر چند کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے عہدے چھوڑنے ہیں, پارٹی نہیں چھوڑنی. تو یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا, یہ جو میں بتا رہا ہوں غور سے, یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس کا یہ وہی بات ہے جو میں نے آج سے چند دن پہلے کہی تھی کہ تحریک انصاف ختم نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, کمزور کی جا رہی ہے, رج کے کمزور کی جا رہی ہے. اگر آپ سمجھ لیجئے کہ 10 فٹ اگر اس کا قد تھا نا, میں بات کر رہا ہوں سیاسی رہنماؤں کے لحاظ سے, پبلک کی سپورٹ کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا, اگر اس کا قد 10 فٹ تھا نا تو اس کو 3 فٹ پہ لایا جا رہا ہے. 3 فٹ کے اوپر آ کے بھی اگر عوام پھر بھی اسے ووٹ دینا چاہے تو ظاہری بات ہے کہ عوام کا رائٹ ہے, یہ تو ان کا حق ہے نا, وہ جس کو مرضی ووٹ کریں. لیکن اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ اس پر 10 فٹ کو 6 فٹ نیچے لے جانے کی تیاری نہیں ہے, 10 کو 3 پہ لایا جا رہا ہے, بس اتنا ہو رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں نا, وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. کل کو ان کی دوبارہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ کہانی اسی طرح ہی چلتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے خبر آئی تھی, اور جو الزامات وغیرہ لگائے گئے پچھلے 24 گھنٹے میں, رانا ثناء اللہ نے خاص طور پہ جو پریس کانفرنس کی تھی رات کے 12 بجے 12:15 بجے, تو اس کے بعد پچھلے 48 گھنٹے سے بات چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین, کیا ان کے ساتھ کوئی جبری کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی ہے. اس سلسلے میں اب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو ہے وہ تحقیقات کے لیے ایک 2 رکنی کمیٹی بھی باقاعدہ طور پہ بنا دی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر اور ایس پی انویسٹیگیشن آج جیل کا دورہ کریں گی اور خواتین سے جو ہے ان کی ملاقات بھی کروائی جائے گی. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ایک خاتون ہے انم شیخ, میں نے شاید پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں میں نے کل ویلاگ میں ذکر کیا تھا یا نہیں, میں نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور انم شیخ نے یہ لکھا تھا کہ جی میں اڈیالہ جیل کے اندر رہی ہوں, وہ اب ان کو چھوڑ دیا گیا.
انہوں نے لکھا تھا کہ میں اڈیالہ جیل کے اندر رہی ہوں اور کوئی بندہ خواتین کے کمپاؤنڈ میں آ بھی نہیں سکتا. انہوں نے صرف اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ بالکل سیکیور کام ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. انم شیخ ایک ایسی خاتون ہے, میں پاکستان تحریک انصاف سے جڑی بہت سی خواتین ان کے فالوورز کو میں دیکھتا ہوں, بہت سی ہیں, ملیہ ہاشمی ہو گئیں, انم شیخ ہو گئیں, یہ جو سنم جاوید تھیں وہ ہو گئیں, بہت سی خواتین ہیں. انم شیخ کی جو ایک چیز مجھے بہت پسند ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فالوور ہیں, عمران خان صاحب کو بہت فالو کرتی ہیں, لیکن جہاں پہ اگر غلطی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی پن پوائنٹ کرتی ہیں. شی از ناٹ ون آف دوز بلائنڈ فالوورز. یہاں پہ نا چند ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا, وہ مطلب وہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی سے پرفیکٹ جو ہے وہ آج تک بنا ہی کچھ نہیں ہوا. سو انم شیخ از ناٹ ون آف دیم. تو ایک بات یہ تھی. دوسرا ایک اور خبر آئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, ریویو اینڈ ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 جو ہے اس کا وہ قانون بن گیا ہے. بیسکلی اس میں انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چیف جسٹس کی عدالت میں جب کیس کے اندر موجود تھے تو پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی, تو وہاں پہ اٹارنی جنرل نے جو ہے ایک دم چیف جسٹس کو بتایا کہ جی اسی رہا کم پاتا ہے کہ ہم نے یہ نیا قانون جو ہے وہ منظور کیا ہے اور اس کے مطابق اگر 184(3) کے تحت یعنی سو موٹو کے تحت اگر کوئی فیصلہ لیا گیا ہوگا تو اس کے تحت جو ہے اسے چیلنج بھی کیا جا سکے گا, اور ایک لارجر بینچ, جو بینچ آلریڈی بنا ہوا ہے اس سے بڑا بینچ بنے گا اور وہ جو ہے اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب اس کے اندر بہت سی جگہوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکشنز آ رہی ہیں کہ کون کون سے کیسز جو ہیں اس کی وجہ سے ریویو ہو سکتے ہیں. اس میں مطلب نواز شریف ہیں, جہانگیر ترین ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے ایکچولی اپیلیں جو ہیں وہ کیا وہ جمع کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے. تو یہ ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہوگی. پتہ لگا اس وقت, یہ پتہ لگا ہے کورٹ رپورٹرز کی جانب سے کہ اس وقت اس کے بعد جب یہ سب کچھ بتایا گیا تو کورٹ میں سارے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کب کام ڈالا ہے. اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عارف الوی صاحب نے بھی اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ اسپیکولیشن بھی چل رہی ہے کہ لو جی عارف الوی صاحب نے بھی جو ہے پریس کانفرنس کیے بغیر ہی کام ڈال دیا. ویسے تو پریس کانفرنس ہوتی ہے نا, تو پریس کانفرنس کیے بغیر ہی کام ڈال دیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.